خبروں کی تفصیلات میں اب آپ کو بتائیں کہ سرکاری قیمت پر چینی ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ کریانہ فروشوں کے پاس چینی کا ایک دانہ تک موجود نہیں ہے۔ چینی نہ ہونے پر بھی دکانداروں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ کریانہ فروشوں نے ڈی سی آفس کے باہر احتجاج کا عندیہ دے دیا۔ ضلع انتظامیہ کی چینی مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری، مقدمات درج کیے گئے اور 13 دکانیں سیل کی گئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کریانہ فروشوں کو چینی فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی۔ سرکاری قیمت پر چینی ملنا مشکل ہو گئی۔ کریانہ فروشوں کے پاس چینی کا ایک دانہ تک موجود نہیں۔ چینی نہ ہونے پر بھی دکانداروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ کریانہ فروشوں نے ڈی سی آفس کے باہر احتجاج کا عندیہ دے دیا۔ صدر کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن حافظ محمد عارف کو بھی زیر حراست رکھا گیا۔ ضلع انتظامیہ ناروا سلوک پر کریانہ مرچنٹس سیخ پا ہو گئے۔ کہتے ہیں سرکاری ریٹ 173 روپے پر چینی دینے میں ضلع انتظامیہ ناکام ہے۔ اس کا بدلہ کمزور کریانہ فروشوں سے لے رہی ہے۔ ہم اپنی جیب سے چیز جو لے کے اور سستی اس کو بیچے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں پرووائڈ کی جائے نا، یہ کہاں سے ملتی ہے؟ ہمیں گورنمنٹ یہ بھی بتا دے کہ وہاں سے لے لیں۔ ہم تو بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ آج 4-5 دن ہو گئے ہیں تو جو شہر میں چینی نہیں ہے، کوئی بھی آدمی ڈر کے بارے وہ بیچ نہیں رہا۔ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جنہوں نے یہ سٹاک کیے ہوئے ہیں، وہ آگے چینی ریلیز نہیں کر رہے سستے داموں، اور ہمیں یہ اٹھا کے جرمانے کر رہے ہیں اور اندر ڈال رہے ہیں۔ ہربنسپورہ الطاف کالونی رینجرز ہیڈ کوارٹر کے اطراف کی آبادیوں میں کریانہ فروشوں کے پاس چینی موجود نہیں۔ تاجپورہ اسکیم شمالی لاہور کے علاقوں میں کریانہ فروشوں کے پاس چینی کا دانہ تک موجود نہیں ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کا شوگر ملز کے خلاف سخت ایکشن لے لیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں موجود چینی کا تمام ذخیرہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ 18 شوگر ملز کے مالکان کا نام بھی ECL میں ڈال دیے گئے ہیں۔ وزارت فوڈ حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ مزید کیا کارروائیاں کی گئی ہیں ہم جان لیں گے۔ وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ حکومت نے ملک بھر میں شوگر ملز کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ وزرائے کا یہ کہنا ہے کہ چینی کی مصنوعی قلت کو روکنے کے لیے حکومت نے چینی کا جو اسٹاک ہے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوگر ملز کی چینی کی پروڈکشن کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے، جہاں پر FBI کا عملہ تعینات کر دیا گیا ہے، اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نافذ کرنے کے بعد شوگر ملز کی پروڈکشن کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شوگر ملز مالکان کے خلاف بھی حکومت جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے، اور اس بات کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ شوگر ملز مالکان کے نام ECL پر ڈالے جائیں۔ سسٹم وزارت داخلہ کارروائی کر رہی ہے، اور چند دنوں میں جن مالکان کا نام ECL پر ڈالا جائے گا ان کی لسٹ بھی جاری کر دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقاص آپ کا۔ دوسری طرف برائلر کی قیمتوں کی بات کریں تو شہر میں برائلر گوشت کی قیمتیں بے لگام ہو چکی ہے۔ گوشت کی قیمت 7 روپے بڑھا کر 555 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے، جبکہ شہریوں نے چکن کی قیمتوں پر وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہر میں برائلر مرغی کی قیمتیں بے لگام ہو گئیں۔ روزانہ کی بنیاد پر قیمت بڑھنے لگی۔ برائلر گوشت 7 روپے اضافے سے 555 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق زندہ برائلر ہول سیل 369، پرچون 383 روپے کلو ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے روز مرغی کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں۔ لوگوں کی پرسنل پراپرٹی پہ جن لوگوں نے اپنی شاپ کے باہر، جیسے شٹر کے باہر اس کی 10 فٹ اپنی پراپرٹی ہے، وہ اس کے نام پہ انتقال ہے، رجسٹری ہے، اگر وہ اس کو شیڈ لگاتے ہیں اس پر بھی جرمانہ کیا جاتا ہے، اس دکان کو سیل کیا۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اب جیسے کہ آپ آج دیکھ لیں پوری مارکیٹ بند پڑی ہوئی ہے، لوگوں کا چولہے بند ہو چکے ہوئے ہیں، اور غریب لوگ کہاں جائے گا۔ دوسری جانب انڈے سرکاری قیمت 276 روپے درجن اور سپلائی 286 روپے سے 290 تک کی جا رہی ہے۔ شالامار میں بجلی چوری کرنے کا اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ متعدد ملازمین کے میٹر ریورس کرنے والے گینگ سے رابطوں کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ لیسکو نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی۔ چیف انجینئر ڈیزائن نثار سرور کی سربراہی میں یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جبکہ کوٹ خواجہ سعید کے میٹر ریڈرز امتیاز، کامران اور حامد کو طلب کر لیا گیا۔ شالامار کے علاقے میں میٹر ریورس کر کے بجلی چوری کرنے کا اسکینڈل منظر عام پر۔ کمپنی کے متعدد ملازمین کے میٹر ریورس کرنے والے گینگ سے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ لیسکو نے تحقیقات کے لیے چیف انجینئر ڈیزائن نثار سرور کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی ہے۔ مینیجر سدن سرکل محمد حسین اور مینیجر M&T ویسٹ کو ممبر مقرر کر دیا گیا۔ S&I میں تعینات لائن سپرنٹینڈنٹ محمد حسین کے ساتھ رابطوں کا انکشاف ہوا۔ کوٹ خواجہ سعید کے میٹر ریڈر امتیاز، کامران، حامد کو کمیٹی نے طلب کر لیا۔ مدینہ کالونی سب ڈویژن کے میٹر ریڈر حفیظ، امیر علی کا گینگ کے ساتھ رابطہ ہوا تھا۔ لیسکو نے ابتدائی تحقیقات کے دوران میٹر ریورسر کے موبائل سے رابطوں کے ثبوت لیے۔ ٹھوس ثبوت ملنے پر لیسکو نے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔
اور اب آپ کو بتائیں کہ سوئی گیس کے نئے صارفین کے لیے بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ حکومت کا سوئی گیس کنیکشن پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ ہے۔ LNG کی بنیاد پر کنیکشن دیے جائیں گے۔ ڈیمانڈ نوٹس سے قبل صارفین سے اسٹامپ پیپر پر حلف لینے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ صارفین سوئی گیس کنیکشنز لگوا سکیں گے۔ وفاقی حکومت نے سوئی گیس کنیکشنز پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قدرتی گیس کی بجائے LNG کی بنیاد پر گیس کنیکشنز فراہم کیے جا سکیں گے۔ سوئی ناردرن کمپنی نے LNG بنیاد پر کنیکشنز کے لیے تجاویز وفاق کو بھجوا دیں۔ ذرائع کے مطابق درآمد شدہ LNG پر کنیکشنز کے لیے بھاری سیکیورٹی لینے کی تجویز دی گئی۔ ذرائع کے مطابق درآمد شدہ LNG پر کنیکشنز کے لیے بھاری سیکیورٹی لینے کی تجویز دی گئی۔ کنیکشن کے ڈیمانڈ نوٹس سے قبل صارفین سے اسٹامپ پیپر لینے کی تجویز دی گئی۔ اسٹامپ پیپر پر صارفین LNG کے ٹیرف پر کنیکشن لینے کا حلف دیں گے۔ LNG ٹیرف کو کسی بھی پلیٹ فارم پر چیلنج نہ کرنے کا حلف لیا جائے گا۔ وفاق کی شرائط مکمل کرنے والے صارفین کو کنیکشن دیا جا سکے گا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے نیٹ ورک پر بھی کنیکشن دیا جا سکے گا۔ واضح رہے کہ اس وقت صرف LNG نیٹ ورک والی اسکیمز میں کنیکشن دیے جا رہے ہیں۔ اور گریش ساہو لاریکس کالونی کے مکینوں کا سوئی گیس کی عدم دستیابی پر احتجاج کیا گیا ہے۔ مظاہرین نے روڈ بلاک کر کے ٹائر نظر آتش کیے ہیں اور ان کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی ہے۔ لاریکس کالونی کے مکینوں نے روڈ بلاک کر کے ٹائرز نظر آتش کیے۔ محکمہ سوئی گیس اور منتخب سیاسی قیادت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ 10 روز سے پورے علاقے میں گیس کی سپلائی معطل ہے، باہر کا کھانا کھانے پر مجبور ہے۔ سوئی گیس نہ ہونے کے باعث نظام زندگی مفلوج بن چکا ہے۔ بل بھی لے رہے ہیں عوام سے، لیکن اس کو جب آپ سہولیات فراہم نہیں کر رہے تو آپ کے ادارے میں رہنے کا یا آپ کا مطلب ادھر موجود ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور جو کہ شکایات کی بات کی جائے، وہ تو ہم 10-15 دن پہلے سے سب لوگوں نے جا کے وہاں پہ شکایات درج کی ہیں۔ اگر گیس نہیں ہوگی تو آپ کے جتنے معاملات ہیں، کوکنگ کے، کھانا پکانا، بچوں کے لیے ہر چیز تیار کرنا، یہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور گورنمنٹ کو جتنی دفعہ بھی ہم نے جو ہے اس محکمے کو، سوئی گیس کے محکمے کو کمپلین درج کروائی ہے، لیکن ان کے کان پہ کوئی جو تک نہیں رہیں گی۔ سوئی گیس ہے وہ کہہ رہا ہے جی ہمیں ان کا فالٹ ہی نہیں پتہ چل رہا، تو ہم نے نااہل بندے کیوں رکھے ہیں جن کو ابھی تک 20 دن سے فالٹ ہی پتہ نہیں چلا۔ لاریکس کالونی کے مکینوں کا کہنا تھا کہ 10 روز سے گھروں میں گیس سلنڈرز استعمال کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہزاروں روپے کے بل بھیجے جائیں گے۔ بورڈ آف ریونیو کی ناقص پالیسی سے عوام رل چکے ہیں۔ فرد کے مینول اجرا پر پابندی ہے اور آن لائن بھی دستیاب نہیں ہے۔ شہری اراضی کے انتقال اور فرد کے حصول کے لیے دربدر ہو گئے۔ پٹوار خانوں میں فرد کا اجرا، رجسٹری انتقال اور مینول روز نامشہ گزشتہ کئی ماہ سے بند ہو چکا۔ لاہور کی کل 363 موضع ایجاد ہیں۔ بورڈ آف ریونیو کی ناقص پالیسی سے عوام رل گئے۔ شہری اراضی کے انتقال اور فرد کے حصول کے لیے دربدر۔ موضع جات آن لائن تو نہ ہو سکے، عوام کو مینول سروسز سے محروم کر دیا۔ BOR کی مناسب حکمت عملی کے بغیر موضع جات آن لائن کرنے کے احکامات دے دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد عملے کو مینول سروسز دینے سے منع کر دیا گیا۔ پٹوار خانوں میں فرد کا اجرا، رجسٹری انتقال اور مینول روز نامشہ گزشتہ کئی ماہ سے بند ہے۔ اراضی ریکارڈ سینٹر اور دیہی مرکزی مال بھی سروسز فراہمی سے محروم ہے۔ لاہور کے کل 363 موضع جات ہیں۔ دیہی علاقوں کے تمام 221 موضع جات 2017 سے آن لائن ہے۔ اربن 142 موضع جات میں سے اب تک 120 کا ریکارڈ آن لائن کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے پریس کلب، جہاں پر سینیٹر پرویز رشید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس کی خوبی کو اپنا لیا ہے، یعنی خالق کائنات کی خوبی کو جنہوں نے اپنا لیا اور خود بھی تخلیق کار بن گئے، یعنی اس رستے پر چل پڑے جس رستے پہ کائنات کے خالق نے جس رستے کو تخلیق دیا، اس رستے پہ فنکار چل پڑے، تو پھر ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت کرنا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہو جائے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو اپنی باتیں سنانے کے لیے بالکل نہیں آیا، میں اپنی اس محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے آیا تھا جو کسی فنکار سے کی جا سکتی ہے اور پھر رفیق صاحب جیسے فنکار سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب یہ ملک بنا جو میرا اور آپ کا ملک ہے پاکستان، تو ہم نے بہت چیزیں تقسیم کی آپس میں، یہ شہر میرے ہیں، یہ شہر تمہارے ہیں،
ये दरिया मेरे हैं, ये दरिया तुम्हारे हैं, ये पहाड़ मेरे हैं, ये पहाड़ तुम्हारे हैं। हमने तकसीम किया ना चीज़ों, शहरों को तकसीम किया, आबादियों को तकसीम किया, पहाड़ों को, दरियाओं को तकसीम कर दिया। हम नहीं तकसीम कर सके तो क्या चीज़ तकसीम नहीं कर सके? हम मोहम्मद रफ़ी को तकसीम नहीं कर सके। उन्होंने कहा मोहम्मद रफ़ी हमारा भी है, हमने कहा मोहम्मद रफ़ी हमारा भी है। हम हर बात पे झगड़ते हैं, 70-75 साल से झगड़ा करते आ रहे हैं हर बात पे। अभी भी कुछ दिन पहले भी एक जंग और एक झगड़ा हमारा उनके साथ हो गया, लेकिन जिस बात पे हम नहीं झगड़े, जिस पे हम नहीं लड़े, वो मोहम्मद रफ़ी थे। दोनों ने मान लिया कि दोनों की। सेनेटर परवेज रशीद इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये प्रेस क्लब के बाहर होने वाले धरने के हवाले से हक दो बलूचिस्तान मार्च का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरने का आज दूसरा रोज़ है। रहनुमा जमात इस्लामी बलूचिस्तान मौलाना हिदायतुर रहमान समेत कारकुनान मौजूद हैं। इस वक्त हमारे जो नुमाइंदे हैं हसनैन औलख वहाँ पर मौजूद है धरने में, उनसे जानेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ की। बताइएगा हसनैन। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर और जमात इस्लामी बलूचिस्तान का जो मार्च है, हक दो बलूचिस्तान मार्च, वो आज दूसरे रोज भी उसकी जानिब से जो शुरा हैं उन्होंने धरना दिया हुआ है प्रेस क्लब के बाहर। आज जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने यहाँ पर इन कारकुनान से खिताब किया है और उनका ये कहना था कि आप डट के यहाँ पर बैठे रहें। और मौलाना हिदायतुर रहमान जो हैं उनकी जानिब से कल हदायत दी गई थी यहाँ पर कारकुनान को कि कल हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि अभी तक जो धरना है वो यहीं पर दिया हुआ है और इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी नहीं हो सकी। जो कारकुनान हैं बलूचिस्तान से आए हैं वो यहाँ पर मौलाना हिदायतुर रहमान की हदायत पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है मौलाना हिदायतुर रहमान का कि हमारे 8 मुतालबात हैं, अगर वो 8 मुतालबात मान लिए जाते हैं तो वो इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी नहीं करेंगे बल्कि वो क्वेटा वापस चले जाएंगे। और इन 8 जो मुतालबात हैं उनमें मोटे मोटे जो मुतालबात हैं वो ये है कि बलूचिस्तान में अमन कायम किया जाए। इसके साथ जो उनका ये कहना है कि डेथ स्क्वाड जो बना हुआ है बलूचिस्तान में उसको ख़त्म किया जाए, जो शाहराएं हैं उनको महफूज किया जाए। इस तरह अगवाकारों का उन्होंने ये कहा है कि खात्मा किया जाए। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो मनशियात फरोश हैं उनकी जो सरपरस्ती सरकारी तौर पर की जाती है उनका ख़त्म किया जाए। इसी तरह जो बत्ताखोरों से निजात जो है ये भी उनके निकात में शामिल है। ये उनके ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन औलख आपका। अब बात कर लेंगे 9 मई के मुकदमा के हवाले से। तो 9 मई के मुकदमात में फैसलाबाद की अदालत से सजा पाने वालों में मजीद 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल कर दिए गए हैं। पीटीआई के अरकान असम्बली अंसर इकबाल, राय मुर्तज़ा और जुनेद अफजल शाही इसमें शामिल है। इस हवाले से डिटेल्स जान लेंगे हसन अली से। हसन बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में फैसलाबाद की अदालत से सजा पाने वालों में मजीद 3 अरकान पंजाब असम्बली जो हैं वो शामिल हैं, जिनमें पीटीआई के अरकान असम्बली अंसर इकबाल, राय मुर्तज़ा और जुनेद अफजल शाही जो है वो शामिल हैं। जुनेद अफजल शाही को 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि जुनेद अफजल शाही 5 साल के लिए नाअहल भी होंगे। इसी तरह से अंसर इकबाल और राय मुर्तज़ा को 10-10 साल की कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है, जबकि ये दोनों अरकान भी 5 साल के लिए नाअहल करार दिए जाएंगे। जबकि साबिक अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर को पहले ही 10 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में अब तक पंजाब असम्बली में पीटीआई की 4 नशस्तें कम हो चुकी हैं। जी ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 1 कोर्स है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 1 कोचिंग कोर्स जारी है। कोर्स के चौथे रोज़ कोचिज़ के ट्रैक पर प्रैक्टिकल कोचिंग सेशन में शिरकत की गई। पंजाब स्टेडियम के एथलेटिक्स ट्रैक पर कोचिज़ को जंपिंग इवेंट के हवाले से आगाही दी जा रही है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जानते हैं। आपको यहाँ बताएं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 1 कोर्स है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 1 कोचिंग कोर्स जारी है। करोड़ों डॉलर खर्च करके वर्ल्ड एथलेटिक्स ने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया
उस प्रोग्राम के मुताबिक जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड हो गया, साबित हो गया कि बच्चा जो है वो देख के जल्दी सीखता है। तो बच्चे का जो कोच है उसको डेमोन्स्ट्रेशन के काबिल होना चाहिए। इस चीज़ के लिए उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक का जो कोचेज़ एजुकेशन सर्टिफिकेशन सिस्टम है उसके तहत ये जो लेवल 1 कोचेज़ हैं इनको प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़िद बना दी, और इतनी ज़िद बना दी कि वो क्वालिफाई ही नहीं करते उस बंदे को जो प्रैक्टिकल लर्निंग ना करता हो या ना जानता हो। तो डेमोन्स्ट्रेशन हर कोच को लाजम व मलजूम करार दे दी गई, जिसका फ़ायदा ये हो रहा है कि बच्चे को बला बला करने की बजाय, ज़्यादा बातें बताने की बजाय कोच डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है और बच्चा उसको फॉलो करता चले जाता है और तेज़ी से चीज़ें जो है ना वो ठीक होने लग जाती है। और अब आपको बताएं कि PKLI में हेपेटाइटिस डी की मुनासबत से फ्री स्क्रीनिंग कैंप और वॉक का एहतमाम किया गया है। मेडिकल प्रोफेशनल्स, हस्पताल के स्टाफ समेत सिविल सोसाइटी ने इसमें शिरकत की है। आगाही वॉक में PKLI के डीन प्रोफेसर फैसल डार और डॉक्टर उस्मान ओझला ने खुसूसी शिरकत की। वॉक का मकसद अवाम में हेपेटाइटिस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बारे आगाही फराहम करना था। डॉक्टर उस्मान इकबाल ओझला ने वॉक के शुरा को हेपेटाइटिस से फैलने वाले अमराज और बचाव के बारे में आगाही दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।